در در پہ جھکتا پھرتا ہے، کبھی کہیں سے تویز لاتا ہے، کبھی کہیں سے ٹھوکر کھاتا ہے، کبھی کسی دربار میں جا کے کھے کھاتا ہے۔ تو اپنے رب سے کیوں نہیں مانگتا؟ خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، دولت تو اللہ کے پاس ہے، خزانے اسی کے پاس ہیں، اسی سے مانگ، وہ تیرے قریب ہے، وہ تیری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ فرماتے ہو میرے بندے تو کیسی مثالیں دیتا ہے، کبھی کہتا ہے مکان کی چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، تو مثالیں دیتا ہے کہ بادشاہ سے ملنا ہو وزیروں سے ملنا پڑتا ہے اور راستے میں سیکٹری سے ملنا پڑتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ مثالیں مت بیان کیا کرو۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے یہ مثالیں نہیں چلتی، یہ زیبانی دیتی ہمارے خالق و مالک کے لیے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے یہ مثالیں مت بیان کیا کرو۔ کیوں؟ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ اللہ کی مثل یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ کو ملنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے۔ بادشاہ کو نہیں پتا کہ میرے ڈیرے پہ کون آیا ہے، میرے دفتر کے باہر کون کھڑا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے میرا دشمن ہے یا میرا سجن ہے، اسے کیا پتا ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے۔ ابھی آپ اپنے گھر سے نہیں نکلے ہیں، پہلے اللہ کو پتہ ہوتا ہے یہ میرا بندہ چاہتا کیا ہے، میرا بندہ مانگنا کیا چاہتا ہے، اس کی خواہشیں کیا ہیں، اس کی آرزویں کیا ہیں، اس کی تمنائیں کیا ہیں۔ وہ تو سینوں کے راز جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کے راز جانتا ہے۔ اس کے لیے کیا ضرورت ہے اس کے لیے سیکٹری کی؟ یہ مثالیں باطل ہیں۔ وہ سیڑھی کی ضرورت ہے چھت پہ چڑھنے کے لیے، لیکن اللہ تو قریب ہے وہ عرش بری پر مستوی ہے، لیکن اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کی سماعت، اس کی بصیرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیاہ ترین رات ہو، کالی چٹان ہو، اس کالی چٹان کے اوپر کالی چیونٹی چل رہی ہو، اندھیری رات میں کالی چٹان پر چلنے والی کالی چیونٹی کو میرا رب عرش پر مستوی ہوتے ہوئے اس چیونٹی کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ بھی سن رہا ہوتا ہے۔ تم کیوں کہتے ہو اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی رد نہیں کرتا، میری اس کے آگے اس کی آگے؟ یہ کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ ہے، کیا سوچ ہے؟ کہاں سے یہ سوچ نکالی گئی ہے کہ اللہ نہیں سنتا تو پھر کون سنتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ اللہ پوچھتے ہیں کوئی اور معبود ہے جو سنے؟ معبود ہی سن سکتا ہے، خالق سن سکتا ہے، مالک سن سکتا ہے، تمہیں پیدا کرنے والا سن سکتا ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ االہ مع اللہ، کیا کوئی اور داتا ہے؟ کیا کوئی اور دستگیر ہے؟ اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، تو پھر دعائیں سننے والا کوئی اور کون ہو سکتا ہے؟ امن یجیب المضطر، کون ہے لاچاروں کی دعاؤں کو سننے والا؟ اللہ کے سوا کوئی دعاؤں کو سننے والا نہیں۔ اپنے نظریے کو، اپنے عقیدے کو درست کرو۔ یہ عشری قبیلے کا شخص یہ سوچ رہا ہے اور کیا کہتا ہے کہ جب اللہ کیڑے کے رزق کی ذمہ داری لیے ہوئے ہے تو ہمارا قبیلہ تو انسان ہے، اور پھر ایمان لا چکا ہے، مسلمان ہو چکا ہے، اس نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، وہ وہیں سے واپس آ گیا اور آ کے اپنی قوم کو کیا جواب دیتا ہے؟ لوگوں نے پوچھا کیا بنا؟ کہتا ہے ابشرو، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، تمہارے رزق کا بندوبست ہو گیا ہے، تمہارے لیے کھانا پہنچے گا، تم تیار ہو جاؤ۔ اور بندوبست کیا کیے؟ صرف ایت سن کے واپس آ گیا، دروازہ نہیں کھٹکایا کہ جب اللہ نے کیڑے کے رزق کا ذمہ لے لیا ہے تو اللہ ہمیں بھی دے گا۔ جب انسان اللہ پہ توکل کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسباب کا محتاج نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ انسان گھر سے محنت کے لیے نکلے، مزدوری کے لیے نکلے، دکان پہ آئے، وہ مزدوری کرے، کمائے، محنت کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اللہ رزق دینے کے لیے اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ بغیر اسباب کے بھی دینے پر قادر ہے، وہ اپنی قدرت کا اظہار کر دیتا ہے، وہ اپنی طاقتیں دکھا دیتا ہے۔ اب یہاں طاقت دیکھیں آپ کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق واپس آ گیا کہ جب اللہ کیڑوں کو رزق دیتا ہے تو ہمیں بھی دے گا۔ قوم کو کہتا ہے خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے رزق کو بندوبست ہو چکا ہے۔ تھوڑی دیر گزری
اس قوم نے دیکھا کہ 2 آدمی وہ روٹیوں کا ایک ٹوکرا اٹھائے ہوئے اور ایک گوشت کا پتیلا لیے ہوئے ان کے پاس آئے. انہوں نے وہ پتیلا رکھ دیا, روٹیوں کا ٹوکرا بھی رکھ دیا اور چلے گئے.